سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله میں اس جانے دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں میں اس جانے دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں جو میرے عنایات کی ہے ابر کرم چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگیں زلفیں ہیں کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے یہ دانت کسی شیرازہ شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں خطبے ہیں کہ سامن کے امنڈتے ہوئے دریا سبحان اللہ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ اللہ عظمت آل و اصحاب مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہے ہلال مصطفیٰ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں آذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ آدم مجھے خلد بری پہ طوبہ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا کتاب و فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں جی نمایا تیرا یہ عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے خطاب تیرا خیر الامم نہ ہوتا
نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر محترم قاری خلیل الرحمن قریشی صاحب سلم اللہ تعالی دی پرخلوص دعوت دے انہیں دے مدرسے دے سالانہ مقصد میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال معلوم پروگرام وچ جمع ہونا۔ اللہ پاک تساں اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ میں کو تواڈا مجمع ماشاءاللہ باذوق نظر آندا پے، ہن دل ایویں کرے دے جو بھی رات دے 12 بجے تک کھلی جے، لیکن تساں ہل کے ہو سریں دے تے راگے دے تاکہ چس ڈوئی آویں، وہ جڑا ٹریکٹر دے تے سن دو، بس دے تے سن دو، وہ بھی چس آوے تے نال نال مولوی دی چس بھی ہوے۔ میں ایک نے وہ شے کہ لیکن جڑی چیز ہے میں کہ اگر تساں غور اور توجہ نال کو سن سو تو انشاءاللہ ڈھیر سارے بیمارے دا علاج تھی۔ یہی ارادہ انشاءاللہ۔ تساں اساں مولوی کو کر دیتے ویل دا جڑا ہلکا کیتے وے نا اساں مولوی بدل ایویں سر دے اتوں ہی میں پھرے تو پتہ نہیں کہ خدمت ہوندی ہے، چلو بندہ بیٹھے کہیں کو دے دیندے 1000 اتنا حالائی پتہ نہیں نوٹ بھی والا نوٹ ہے کتوں آ گئے مولوی شدے کوئی دن کاٹا، لیکن تساں ہلکا بڑا وہ پیچھے اون گال کو دے دے جو کہ کتھاں کیڑے مصرے تے تے کیڑے ڈوڑے تے تے کیڑی نات تے ویل زیادہ کیونکہ وہ جتنا کوئی سچی بچی گال کرنی ہے تساں ویل بند کرنے ہونی ہے، وہ مولوی گال بند کر دے سے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا پیسہ وافر مقدار دیتے، اللہ پاک اس برکت نصیب فرماوے۔ لیکن میری گال کو تساں توجہ نال سن سو، ویلے اپنے کول رکھو۔ اے پروگرام ہے آواز بولو تو ایگو اگر بنتی میں نہیں کو بند کرتا ہوں، میں ایک لفظ نے 4 بیان آلاب رہنے اگر بند تھی سکے تا کیسے۔ اے پروگرام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میلاد دا، آئے لکھنے ٹھیک ہے، میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، میلاد رسول، یہ سارے ہی کے الفاظ ہیں۔ رسول کو جان دو، نبی دا معنی بھی واقف ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا کے نو بھی واقف ہو، تے میلاد دا کیا معنی ہے؟ پچھلے بولن ذرا، میلاد دا کیا معنی ہے؟ زور دے، میں تو مدرس آدمیاں سبق پڑھے ساں، سبق دے وچ شاگردیں کنوں بعض اوقات گل
پوچھی کی نہیں دیے تے انہیں آخریں پندے پتہ لگے بھی انہیں کچھ سمجھ ہم دیئے سبحان اللہ آنکھوں باویں نہ آنکھوں میرے سوالے میں جواب دے سو ان دل گال سمجھ ہو سے میلاد دا کیا معنی ہے ولادت میلاد دا کیا معنی ہے عمر کا میلاد دا کیا معنی ہے ولادت تے ولادت دا کیا معنی ہے پیدائش ولادت دا کیا معنی ہے پیدائش تے پیدائش دا کیا معنی ہے جمڑا فلانے دی ولادت فلانے دی پیدائش فلانے دا جمڑا اتنے جاڑے تھے انجے ٹائم تھے ہسپتال تھے گھر تھے آپریشن نہ تھے چھوٹا تھے بڑا تھے یہ آدھے رہا نا میلاد مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد یعنی آپ دی ولادت آپ دی پیدائش آپ دا جمڑا اور میں ایک اتنے بیا سوال کرے سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورن یا بشرن نورن یا بشرن کو جدن نورن کو جدن بشرن میں تو کو ایک گال انہیں وچ سمجھا مر چاہوں تاکہ دوہیں کو سمجھ آوجے ہے کیا اللہ پاک نے 3 مخلوقاں بنائیں کتنا مخلوقاں وہ تو ویسے ڈھیر سارے ہیں لیکن عمومی طور دے ہوتے مشہور و معروف 3 مخلوق ہیں ایک مخلوق انسان جے کو بشر سدے نو خاکی بھی سدے نو مٹی کنو بنیا بی مخلوق نوری جڑے نور کنو بنیا انہیں کو اسا تو کیا سدے نو ملائکہ فرشتے تیجی مخلوق ناری ناری نار کنو ہے نار دا مناؤ دے بھا جن بھا کنو بنیا وہ ہے شیطان ابلیس جن اور کتنا مخلوقہ تھی یہاں ناری جڑی بھا کنو بنیا ایک آنن جن تے شیطان نمبر 2 نوری جڑے نور کنو بنیا ایک آنن فرشتے نمبر 3 بشر انسان خاکی ایک کیا کنو بنیا مٹی کنو خاک کنو اے 3 مخلوق ہیں اور انہیں 3 مخلوقیں نے وچ دیکھوں اے جمڑا اے میلاد اے ولادت کیری مخلوق ہے اساں بشر ہوں انسان دا ابا فلانا ہے اما فلانا ہے شادیے غمیے پترن دیئے کھاونے پیونے سمنے اٹھانے باہنے اے نا ہر چیز انسان ہے بشر ہے اے نا بشر ہے سارا کچھ چیز ہاں دوسری چیز ہے مخلوق ناری ہائی ٹوب جری بڑی ہے وہ ہیں جن شیطان وہ بھی ایویں سن دیں جی میں انسان سن دے وہ بھی ایویں شادیاں کریں دیں جی میں انسان کریں دے جی میں انسانے دا پیو پوتر ماں دی شادی غمی ایویں وہ ناری مخلوق دا بھی ہے ان تریجی کیری مخلوق بچ گئی نور کیری مخلوق بچ گئی بولو میرے نال تے سمجھو سے کیری مخلوق بچ گئی نور نور کونن فرشتے اللہ دے کونن فرشتے میں 4 وڈے اللہ دے فرشتے ایک قرآن کون کہنا ہے کیرا فرشتہ کہنا ہے اللہ سیدھا جبرائیل علیہ السلام کیرا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام دوجا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام جڑا ساہ کڈے دے تے تیجا فرشتہ میکائیل علیہ السلام چوتھا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام اے اللہ دے 4 مقرر فرشتے ہیں اے ہن نوری فرشتے ہیں نور کنو بڑھین انہیں کو ملائکہ سنے دیں تو سا وچوں کوئی بندہ دسا سکتے انہیں 4 فرشتے دے وچوں کہیں ایک دا ابے دا نام دسو بھئی کہیں دی اماں دا نام کہیں دا جمڑا کہ جبریل فلانے جاڑے جایا یا اسرائیل فلانے جاڑے جائے فلانے جاڑے فوت تھی سے یا فلانے دا میلاد فلانے جاڑے تھے فلانے دی ولادت فلانے جاڑے تھے یہ کوئی دسا سکتے کیوں نہیں وہ دسا سکتے جو انہیں دا جمڑا تھیا ہی کہنی وہ بڑے نور کنو ہے انہیں دا جمڑا انہیں دا میلاد انہیں دی ولادت انہیں دی اماں انہیں دا ابا انہیں دا کھاون انہیں دا پیمن انہیں دا سمن انہیں دی شادی انہیں دی غمی کوئی نہیں ہون دسو نبی سے نورن یا بشر بشر نبی سے نورن یا بشر بشر نور منے دو والنبی دے ابے دا انکار اما دا انکار کھاون دا انکار پیمن دا انکار سالی دا انکار اترے دا انکار دھیری دا انکار
کیونکہ نور مخلوق جتنا بھی اللہ نے نوری بنائے اے سلسلہ جمڑا میلاد ولادت پیو ماں کھاون پیون کہیں کوئی اے انسان تے جن چ لیکن اے بھی سوال تھی سکدے یار اساں تاں سمجھی وے دیا سے نور شاید اچھی مخلوق ہے ہی وجہ کہ اساں دیا سے بھی نبی سے نوری ہیں میں قرآن مجید کو پڑھے اللہ پاک نے قرآن فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ اللہ فرمائے جائیں ویلے اساں آکھے فرشتے کو نوریے کو او نوریو او نوری دے سردار جبرائیل اسجدوا لآدم او آدمی تمہارے سامنے کھڑے آدم تمہارے سامنے کھڑے بشر تمہارے سامنے کھڑے انسان تمہارے سامنے کھڑے جے کو میں اپنے ہاتھ مبارک نال بنائے جے دے اندر روح میں اللہ خود پھوکیے میں دا شان دوسرا کے نو زیادہ بنائے سارے نوری آؤ میرے بشر دے اگو جھکو اللہ سیاں بشر دے اگو جھکواتے نورے کو اسا کو کیا سبق دیتی اللہ فرمائے میں تو آکو اے دسامن چاہدا ہم انسان نورے کنو افضل ہے نوری افضل نہیں بے شک اگر نور افضل ہوئے ہاں تو میں نور کو جھکواما نہ ہاں نور دے اگو بشر کو جھکواما ہاں لیکن نور جھکیا پہ کہنے اگو بشر دے اگو معلوم تھی نے بشر دشان لیکن تو یہ آکھ سکتی کوئی بندہ آکھ سکتے یار اے مولوی کیا آدھے نبی بشر ہے رسائی بشر نبی بشر ہے کی میں تھی سکتے اللہ قرآن اج فرمائے میری گال کو توجہ نہ سن سو انشاءاللہ سمجھو سے قل انما انا بشر مثلکم محبوب تساں فرما دیو اے قرآن چھے انما انا میں انا لمناو دے میں بشر ہاں میں انسان ہاں مثلکم میرے ہاتھ توارے ہتھیں علی کار میری زبان تواری زبان والی کار میرا ناک توارے ناک علی کار میرا اکھی توارے اکھی علی کار میرا وال توارے والے علی کار میرا پورا جسم توارے جسم علی کار قل انما انا بشر مثلکم لیکن میں ای نور تے بشر دی مثال کو متا کوئی آکھے علماء دیوبند نبی کو اپنے جی ہاں بشر سمجھ دیں اپنے جی ہاں انسان سمجھ دیں میں دی ایک مثال لے بڑھ چاہنا ایک تسا باہروں نکلو پتھر روڑ دے اتے پیچھا جندے اتے تووی ٹپ دی جتی نال ٹپ دی بکرے تے منچھی کو ٹپینی جانورے کو ٹپینی کہیں ملے دے دی بال پیشاب کرے نہ پہ کہیں ملے دے دی مہتے گاؤں تے بکریوں پتھر دے اتے پیشاب کرے نہیں پئیے تے کو کدے ہی کوئی خیال نہیں آیا یار اتھا پیشاب نہ کرنا چاہیے دا کیونکہ یہ رستہ تے روڑ تے پتھر ہے نہیں اے بھی پتھر ایک او پتھر ہے جڑا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تے ایک کونے دے اندر نصب تھیا کھڑے تیری تے میری خواہش ہوندی ہے یار میں عمرے تے ونجا میں حج تے ونجا میں او پتھر کو چماواں یار تیری خواہش کیوں ہے ای وجہ کہ میری چمن دی خواہش ہے کہ میرے نبی فرمایا ہاں قیامت دا جہاڑا ہو سے اللہ حجر اسود ای کالے پتھر کو جڑا خانہ کعبہ دے وچ نصب تھیا کھڑے اللہ اکھی بھی دیتے زبان بھی دیتی ہے اے ہر آمن والے بندے کو سننے دا بھی ہے کل قیامت والے جہاڑے سنان تے دی شفاعت بھی کرے سے اللہ اے میں کو چم گیا ہاں اللہ ای میری تقبیل کیتی ہے اللہ ای میرا استلام کیتا ہاں پر لیکن ہاتھ اتے کرتے سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آختے اپنے ہتھے کو چمتے استلام چا کی تاس او بھی حجر اسود ہے اللہ ہوں حجر اسود کو زبان بھی دیتی ہے او بھی پتھر ہے اللہ کو اکھی بھی دیتے تیری میری خواہش ہوں دیئے او کو وانتے چمو تاکہ کل قیامت والے جہارے اندی سا کو شفاعت مل پو سے بیا پانی ہے ایک عید قانونی دا پانی ہے جنہیں بچو کوئی بندہ پیندے کوئی نیسلے دا گھن دے کوئی فلٹر پلانٹ لوئی کھڑے کوئی اون پانی کو پیندے کوئی کہیں پانی کو پیندے ایکو پانی نال استنجا بھی کرے دو اندر نال ہاتھ منہ بھی دھوئے دو اندر نال گندگی بھی دھوئے دو لیکن ایک او پانی ہے جے ملے حاجی حج تے ویندے عمرہ کرن والا عمرے تو واپس سمدے تیری میری خواہش ہوندی ہے یار میرا دوست ہاں
اللہ نے کو اپنا گھر لکھا ہے اپنا در لکھا ہے میں ونجا ونتے ہوں کنو آب زمزم گھیناواں مکے مدینے دی زیارت دا حال حوال کراواں اون کنو ونتے دعا کروا آواں جے ویلے تو کدے ویندی اوتے کو ایک گھٹ جتنا زمزم دا پانی دے دے او پانی کو چاہتے تو منہ وچ رکھے نی اکھی اچھی لینی سر تے بھی لینی ہاتھ تے لاتے اپنے جسم تے پھرینی واللہ دی حاجی صاحب میں کو تھوڑا جا زمزم پیا بھی دے میرا والد بیمار ہے میری اماں بیمار ہے میرا ابا بیمار ہے میرا رشتہ دار بیمار ہے میں اوکو ونتے پلے سا اللہ کو شفا عطا فرمے سے کیونکہ زمزم دے پانی دے اندر شفا ہے میرے نبی فرمایا لوگوں اللہ نے زمزم دے پانی دے اندر ایسی کمال رکھی ہے ایسی برکت رکھی ہے اگر حکم پیون کے نو پہلے کوئی بھی نیت کوئی بھی حاجت کوئی بھی مقصد کوئی بھی دعا اپنے دل پا کے دیے ہوئے اللہ میں زمزم پینا پیا میری شادی کروا دے میں زمزم پینا پیا میرے کو نیک پتر عطا کر اللہ میں زمزم پینا پیا میرا مکان کہنی میرے کو مکان بڑھوا دے میں مشکل پھنسیا ہویا میری مشکل دور کر میرے نبی فرمائے زمزم جیڑے مقصد واسطے پیسو اللہ وہ مقصد بھی پورا کرے سے ترہ بھی تواری لہے سے بھوک بھی تواری لہے سے ہونا میں سمجھاون چاہنا اگر توے آنکھیں علماء دیوبند نبی کو اپنے جی ہاں بشر منے دن نہیں حجر اسود پتھرے بھی پتھر تو ضرور ہے لیکن پتھرے جی ہاں پتھر نہیں زمزم دا پانی بھی پانی تو ضرور ہے پانی جی ہاں پانی نہیں محمد مصطفیٰ بشرے وچو بشر تا ضرور ہے بشرے جی ہاں بشر نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد مقصد میلاد مصطفیٰ زندہ باد مقصد ولادت مصطفیٰ زندہ باد اور ایک کیویں تھی سکدے تو اور میں بولوں منہ وچ تھکا نکلن نبی بولے نور دا کرنا نکلن سبحان اللہ تو اور میں سم منوں وضو ٹوٹ دے نبی سم بجے وضو نہیں ٹوٹتا تو اور میں سم منوں اکھی بھی سم میں دن دل بھی سم میں دے نبی سمے اکھی آرام کرے دن دل اللہ دی یادت بیدار رہنے دے تو اور میں گرمے دا سموں جسم دے اتے پسینہ آوے تیرے میرے پسینے کنو بدبو نکلتی ہے میرا محمد چاہے میرے سن دے گرمی دا موسم ہوئے اگر جسم وچوں پسینہ نکلے میرے محمد دے پسینے وچوں خوشبو آمدی ہے تو اور میں جے ویلے اکھی کھلے دوں تیرا میرا اکھی اگو دے دن محمد مصطفیٰ جے ویلے اکھی کھلے دے آپ دے اکھی کنو نگاہ اگو جی میں پمدیے ہوئے پچھو بھی آپ دے دن سبحان اللہ تیرے میرے کی میں برابر تھی سکتے تو نبی دا جمعہ نبی دا میلاد نبی دی ولادت کیرے مہینے سے چاہیے ربیع الاول بولو بھئی ربیع الاول کیرے مہینے چاہیے ربیع الاول کیرے جہارے چاہیے سوموار کیرے ٹائم چاہیے صبح دے ٹائم صبح صادق دے ٹائم بڑے ویلے دے ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت چاہیے تاریخ کیا ہے کیا تاریخ ہے بولو بھئی یہ سبق ہی نہ پہ کوئی نہیں حرج کوئی نہیں 12 ربیع الاول لیکن تسا علماء کے نو کچھ سو محقق علماء کے نو تو اندھے میں تو آپ کو 5 اقوال نکل ہو سے یہ کیونکہ سب کہنے سے بھی حضور اتنے جاڑے پیدا تھے اے بھی تاریخ کو پیدا تھے اے بھی جاڑے اے تاریخ ہے نا مورخین جڑے سارے پچھو اقابرین تاریخ لیکن او دسے نبی سیدی پیدائش دی تاریخ ان 5 ایک مورخ لکھ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تھے یہ 2 ربیع الاول کو بیا مورخ لکھ دے 8 ربیع الاول کو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ دے اندر لکھے کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت 8 ربیع الاول کو تھی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھے 9 ربیع الاول کو تھی تریب چوتھا قول ہے 12 ربیع الاول دا یہ 4 گالین ربیع الاول دا جنہیں پیر دی یاری کھم دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین اچھ لکھے کہ سونے نبی سے دی ولادت تھئی دا محرم الحرام کو اور ربیع الاول جو باہر نکل گئے اولن محرم دی دا تاریخ کو نبی علیہ السلام دی ولادت تھئی اور میں ایک تنبیہ گال سمجھا من چاہتا ہوں
میں کو اللہ پتر دے وے اللہ مجمع دے اندر جن کو بھی اولاد کہنی دیتی اللہ کو صاحب اولاد بناوے آمین اور جن کو اولاد تھیری دی دیتی ہے اللہ کو پتر دی اولاد نرینہ نصیب فرماوے آمین اللہ جن کو اولاد دیتی ہے وہ اپنے پیو مادہ فرما بردار تے نیک بناوے آمین میں کو اللہ پتر دیتے آج کیا تاریخ ہے 27 ستمبر تو آپ کو پتر دیتے معمول چا بنائے ہوئے ہر 27 ستمبر کو پروگرام کرنے جھنڈیاں لاونے مرچاں لاونے خیرات کرنی ہے دوستیں کو دعوت کرنی ہے ہر تاریخ کو ہر 27 کو اگر تو صحیح میں کرے سو 27 ستمبر کو دسو اپنے پوتر دی ولادت والی تاریخ کو کھول سکتی ہے کیا نا دسو بھائی اگر اپنے پوتر دی ولادت دی سال کے ہر سال مناؤ بول سکتی ہے کیا نا نبی سے نہیں کیوں بولی ہے مورخین کو کہیں ہے کہ 2 ربیع الاول کہیں ہے کہ 8 ربیع الاول کہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کہیں ہے کہ 10 محرم کیونکہ اے منامن والا دستور ہی کہنا اے منامن والا دستور ہی کہنا ہاں آؤ میں ذرا ان دی تفصیل لساواں اساں تساں اے سمجھے کہ نبی دا میلاد منامنے کیویں منامنے اپنے گھر دے اوتے جھنڈیاں لاونے کمکمے لاونے چراغاں کرنی ہے اور جلوس کڈنے اے نبی دا میلاد ہے لیکن آؤ ایک تواڈی گال ایک میری گال ایک تیرے مولوی دی گال ایک میرے مولوی دی گال آؤ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کل عمر شریف ہے 63 سال انہیں 63 سالے دے وچوں 40 سال نبوت تو پہلے والے 23 سال نبوت تو بعد والے انہیں 23 سال دے عرصے دے اندر ایک سال بھی اگر ربیع الاول ہے میرے میٹھے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناون چاہیں ہاں صحابہ کرام کو آکھیں ہاں لوگو اج 2 ربیع الاول ہے اج 8 تے 9 تے 12 ربیع الاول ہے ونجو مکے کو سجا دو مدینے کو سجا دو کھجوراں تقسیم کر دو جھنڈیاں لا دو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پورے 63 سالہ زندگی دے اندر کہیں بھی ربیع الاول دی کہیں تاریخ کو آپ دے میلاد والے دہاڑے آپ دی ولادت والے دہاڑے نہ مکے کو سجاون دا حکم ملے نہ مدینے کو سجاون دا حکم ملے نہ جلوس کڈھن دا حکم ملے نہ جھنڈیاں لاون دا حکم ملے ہاں میں تاریخ وچ پڑھے میں نبی دی حدیث وچ پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار دا دہاڑا روزہ رکھی بیٹھے ہیں ایک صحابی نے سوال کیتے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں ہر سوار دے دا تسا روزہ رکھے دو ادھی وجہ کیا ہے پیر دے جہاڑے کوئی خاص حکم ہے روزہ رکھن دا تسا جے ویلے سوار دا جہاڑا ہم دے روزہ رکھے دو یہ وجہ ہے جے کو اللہ مکہ دکھے جے کو اللہ مدینہ دکھے یا دکھاوے وہ آج بھی منتے دیکھے آج بھی مکے دے اندر سوار والے جہاڑے سپیشل دسترخوان لگ دن مدینہ دے اندر آج بھی سوار والے جہاڑے مسجد نبی دے اندر افطاری دے وقت دسترخوان لگ دن عرب والے لوگ روزہ رکھے دن روزہ رکھتے افطاری کرے دن افطاری واسطے انہیں دے واسطے دسترخوان لگ دے پیارے محبوب کی نو پوچھا گے صحیح تسا سوار دے سوار کیڑی وجہ کے نو روزہ رکھے دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا میں کو اللہ دا حکم ہے تو روزہ رکھ یا میں کوئی خیر جہاڑے کوئی خاص ثواب ہے بلکہ آپ نے فرمایا میرا امتی میں سوار دے سوار ای وجہ کے نو روزہ رکھے نا کہ سوار والے جہاڑے فیہ ولدتو میں پیدا تھا میری ولادت تھی یہ میرا میلاد تھے سوار والے جہاڑے میں ای وجہ کے نو اپنا میلاد منے نا اپنی ولادت والے جہاڑے روزہ رکھے نا محبوب نے 63 سالہ زندگی دے اندر جلوس نہیں کٹوایا جھنڈیاں نہیں لائے کمکمے نہیں لائے محبوب نے روزہ رکھے علماء دیوبند نے بھی آکھے اسا نبی دا میلاد اوے منے سو جی میں محبوب منے دنیا والے آکھے اسا دھی دا حق بھی کھوسوں پھیر دا حق بھی کھوسوں سود بھی کھوسوں جوا بھی کھوسوں بس 12 ربیع الاول کو جلوس کٹتے نبی دا میلاد مناتے اپنی بخشش کرا گنسوں بھائیو اگر اے سوچی بدو
غلط سوچی بدو تارے دل دماغ دے اندر غلط گال بہ گئی ہے جی میں نبی اپنا میلاد منائے اسا بھی اوے میلاد منے دو اسا بھی نبی دا میلاد نبی دے اتے درود پڑھتے منے نو تلاوت کرتے منے نو روزہ رکھتے منے نو کیونکہ اسا اہل سنت والجماعت ہوں نبی دی سنت والے جماعت صحابہ والے نبی دا میلاد اوے مرے سوں جی میں محمد منا گئے تے محمد دے صحابہ منا گئے اللہ اکبر تکبیر اللہ شان رسالت زندہ باد اگو میرے نبی فرمائے لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تواڈے اوتے لازمی ہے میں محمد دی سنت اور خلفاء راشدین دی سنت خلفاء راشدین کے رہن پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق دوجے خلیفہ راشد عمر فاروق تیجے خلیفہ راشد عثمان ابن عفان چوتھے خلیفہ راشد علی المرتضی نبی نے فرمایا میری پیروی لازم میرے خلفاء دی پیروی لازم آؤ نبی دے بعد سونے ابو بکر دا دور ہے امیر المؤمنین بنے انہیں دے دور دے اندر دو دفعہ ربیع الاول ہے کوئی جلوس تے جھنڈیاں نہیں انہیں بعد عمر فاروق دا دور ہے 10 دفعہ ربیع الاول ہے کوئی جلوس تے جھنڈیاں نہیں انہیں بعد عثمان ابن عفان دا دور ہے کوئی جھنڈیاں تے جلوس نہیں 12 دفعہ ربیع الاول ہے انہیں بعد سونے علی المرتضی دا دور ہے 5 دفعہ ربیع الاول ہے کوئی جلوس سے جھنڈیاں نہیں انہیں بعد امام حسن پاک دا دور ہے کوئی جلوس سے جھنڈیاں نہیں انہیں بعد امام معاویہ دا دور ہے 18 دفعہ ربیع الاول ہے کوئی جلوس سے جھنڈیاں نہیں انہیں بعد ابو حنیفہ دا دور ہے کوئی جلوس سے جھنڈیاں نہیں امام شافعی دا دور ہے امام مالک دا دور ہے امام احمد ابن حنبل دا دور ہے ہی کنو بھی اگو تے چل صحابہ دا دور گزرے کوئی شے نہیں تابعین دا دور گزرے کوئی شے نہیں تبا تابعین دا دور گزرے کوئی شے نہیں ائمہ مجتہدین دا دور گزرے کوئی شے نہیں انہیں نبی دا میلاد روزہ رکھتے منائے نبی دا تذکرہ کرتے منائے درود پڑھتے منائے تلاوت کرتے منائے ہی کنو اگو تے آپ تیرا امام چیکو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سلینی اگر وہ بھی اپنی زندگی دے اندر میلاد دے موقع تے ربیع الاول دے موقع تے اپنی پوری زندگی ایک دفعہ جلوس کٹوایا ہوئے جلوس شریک کیے ہوئے یا جھنڈا لاتا ہوئے ولوی علماء دیوبند منن واسطے تیار ہیں لیکن نہیں اسادو نبی دا میلاد ہوئے شادی ہوئے غمی ہوئے جیوے اللہ دا قرآن رکھیں دے محمد دا فرمان رکھیں دے عبادت بھی اوہ قابل قبول جڑی خدا دے قرآن محمد دے فرمان دے مطابق ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ باقی نبی دا ذکر نبی دا تذکرہ تو سنوا کر محفل منعقد کر نبی دی تعریف کر نبی دے ہتھے دی تعریف کریں علماء دیوبند نزدیک عبادت زبان دی تعریف کریں عبادت زلف دی تعریف کریں عبادت دد مبارک دی تعریف کریں عبادت لباس مبارک دی تعریف کریں عبادت آپ دے قلم دی تعریف کریں عبادت آپ دے قرآن دی تعریف کریں عبادت آپ دی اہل بیت دی تعریف کریں عبادت آپ دے اصحاب دی تعریف کریں عبادت آپ دے زمانے دی تعریف کریں عبادت آپ دے دین دی تعریف کریں عبادت آپ دی رات دی تعریف کریں عبادت آپ دی نماز دی تعریف کریں عبادت آپ دی ازواج دی تعریف کریں عبادت آپ دی بنات دی تعریف کریں عبادت آپ دے بنیم دی تعریف کریں عبادت نبی نال جڑی چیز منسلک تھئیے یہ وجہ ہے حضرت حسان بن ثابت نبی دا شاعر ہے نبی دا محبوب صحابی ہے اللہ نے نبی نے حضرت حسان کو آکھے حسان میرے ممبر تے چڑھون میرے ممبر تے بہتے میں محمد دی شان سنا حضرت حسان آکھن لگے او لوگو احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان نے آکھے میرے میٹھے محبوب احسن منک لم تر قط عینی میری آنکھ نے تسا کنو زیادہ حسین کوئی نہیں ڈٹھا واجمل منک لم تلد النساء کئی مائی نے تسا کنو زیادہ خوبصورت لال نہیں جنیا خلقت مبرئا من كل عیب اللہ نے تو کو ہر عیب کنو پاک تے صاف بنائے کانک قد خلقت کما تشاء اللہ نے تو کو ایویں بنائے جی میں تمہاری چاہت ہے جی میں تمہاری مرضی ہے اگر انہیں اشعار دا ترجمہ زبان حال لال کیتا وجے کہیں دا ترجمہ ای بن سے اللہ نے عالم ارواح دے اندر
اپنے محبوب کو سامنے ملا تے پوچھا ہوئے میرے پیارے محبوب میں تہاڈی اکھ بناواں اندے اندر نور کیسا رکھاں؟ میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میری اکھ جیسا نور رکھ۔ ابو بکر دے چہرے تے پوے صدیق اکبر بن ونجے، عمر دے چہرے تے پوے فاروق اعظم بن ونجے، عثمان دے چہرے تے پوے ذوالنورین بن ونجے، علی المرتضی دے چہرے تے پوے اسد اللہ الغالب بن ونجے، عبداللہ بن عباس دے چہرے تے پوے مفسر قرآن بن ونجے، ابن مسعود دے چہرے تے پوے فقیہ امت بن ونجے، امیر معاویہ دے چہرے تے پوے مدبر امت بن ونجے۔ اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تہارے منہ وچوں نکلن والی تھوک لعاب دے کیسی برکت رکھاں؟ میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میری لعاب وچوں برکت رکھ۔ حضرت جابر دیگڑی چاڑھی پہ ہوئن، دیگڑی دے وچ سالن ہوئے، مہمان چار ہوئن، او چار بندے دا سالن موجود ہوئے، میری لعاب او سالن دے وچ ون پوے 1400 صحابہ سالن کھا گئے ولوی سالن ختم نہ تھی وے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کنو اللہ نے پوچھے میرے محبوب میں تہاری لعاب وچ کیسی برکت رکھاں؟ میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی علی المرتضی دی زخمی اکھ ہوئے میں محمد او زخمی اکھ تے لعاب لاواں تندرست شفا یاب تھی وجے۔ عبداللہ بن عتیق دا ٹوٹا ہویا گوڑا ہوئے میں محمد لعاب لاواں او گوڑا ٹوٹا ہویا جڑ وجے۔ اللہ نے پوچھا ہوئے تارے لعاب وچ کیسی برکت رکھاں؟ محبوب نے آکھیا ہوئے اے الہ العالمین ابو بکر صدیق دی کھری کو ناگ چک بار وجے او کھری دے اتے ناگ دی زہر دا اثر ہوئے میں محمد لعاب لاواں زہر دا اثر ختم تھیا وجے۔ اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تہاری لعاب وچ کیسا کمال رکھاں؟ میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میری لعاب وچ کمال رکھ کوڑے کھو وچ لگے کوڑا کھو مٹھا بن وجے۔ اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تہارے ہتھے وچ کیسا کمال رکھاں کیسی برکت رکھاں؟ میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میرے ہتھے وچ کمال رکھ میری ہتھے دی انگل دا اشارہ درخت دے تھیوے زمین کو چیر تے سلامی کرنا وجے میری انگل دا اشارہ پتھر دے تھیوے پتھر سلام پیش کرن پہ وجے میری انگل دا اشارہ آسمان دے چند دے تھیوے تو ٹوٹے تھی پوے۔ اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تہارے قدم ہیں میں تہارے پیرے کو کیسی شان بخشاں؟ میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میرے پیرے کو مقام دے مکہ وچ میرے پیر لگن مکہ مکرمہ بن وجے مدینہ وچ لگن منورہ بن وجے بدر و احد وچ لگن ذکر قرآن چاہ وجے شیما دے گھر وچ لگن قیامت تک ہر مومن دی زبان دے ہوتے شیما دا نہ ہوئے حلیمہ دی اونٹنی تے لگن لاچار تے بے بس تے کمزور ہوئے میرے قدم لگن دی برکت نال سب تو تیز رفتار بن وجے۔ اللہ میرے قدمے کو عزت دے اگر ابو بکر دے کندھے تے لگن سارے صحابہ دا سردار بن وجے عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ لگن عائشہ صدیقہ دا حجرہ جنت دا باغ بن وجے۔ تاجدار ختم نبوت مقصد میلاد مصطفیٰ عظمت صحابہ مقام صحابہ عظمت سیدنا صدیق اکبر عظمت سیدنا فاروق اعظم عظمت سیدنا عثمان غنی عظمت سیدنا حیدر کرار اکابرین علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب حقانی آؤ تسا نبی دے میلاد تے ونتے ڈوڑے سن دو مرثیے سن دو گالی سن دو واقعات سن دو۔ آؤ علماء دیوبند خادم دی زبانی نبی دا میلاد سنو نبی دی ولادت دا ذکر سنو۔ اللہ نے جڑے ویلے سارے محبوب نبی کو بھیجن دی واری آئیے اللہ نے پوری دھرتی وچوں دو قسم دے زمینہ موجود ہن ایک کو عرب کھینے ہن ایک کو عجم کھینن عرب دا معنی ہے فصیح و بلیغ عجم دا معنی ہے گنگا۔ اللہ نے انہیں دوہے زمینے وچوں محبوب نبی کو عرب وچ بھیجے کیونکہ سارا نبی بھی فصیح و بلیغ زمین بھی فصیح و بلیغ۔ عرب دے اندر بہت سارے قبائل آباد ہن اللہ نے بنو ہاشم وچ بھیجے۔ بنو ہاشم دا معنی اے ہے شوربے دے اندر روٹی دے ٹکڑے بناتے رلاتے کھواون والا یعنی سخی نبی بھی سخی۔ بنو ہاشم دا معنی بھی سخاوت کرن والا ای وجہ کنو بنو ہاشم دے گھر بھیجے۔ بنو ہاشم دے ڈھیر سارے پتر ہن اللہ نے بے کہیں دے گھر نہیں بھیجا اون دے گھر بھیجے جنہاں عبد المطلب ہا انہی وجہ یہ ہے عبد المطلب خانہ کعبہ دا متولی ہا اللہ دے نبی بھی خانہ کعبہ دے مالک بنتے ہم دے پہ ہن ای وجہ کنو متولی دے گھر بھیجے۔ عبد المطلب دے 12 بیٹے ہن ایک بیٹے دا نام
عبد لات ہا عبد لات دا مانا اے ہے لات دا بندہ عبد منات ہا منات دا بندہ عبد عزا ہا عزا دا بندہ ایک بیٹا ہا جدا نا عبداللہ ہا اللہ دی بندگی والا اللہ نے میرے نبی دا ابا بناون واسطے عبد لات کو نہیں چنیا عبد منات کو نہیں چنیا عبداللہ کو چنے عبداللہ دا مانا اے ہے اللہ دی بندگی والا نبی بھی اللہ دی بندگی دا پیغام کی دی اللہ ہا ای وجہ کہ نو عبداللہ دے گھرت بھیجے ول جس وقت اللہ نے ابا چن کی دے ول اما چنن دی واری آئیے بہت سارے عورتاں ہن بہت سارے قبائل ہن ایک عورت دا انتخاب کیتے وہ عورت دا نا کیا ہے عورت دا نا آمنہ ہے آمنہ دا مانا امانت والی نبی بھی اللہ دی امانت کی دی اللہ آمنہ دے پیٹ دے اندر بھیجس جے میرے اماں دے پیٹ کی رو باہر ہے فل دائی دا انتخاب بھی اللہ خود کیتے دائیاں بہت سارے ہن لیکن ان دائی کو چنے جننا حلیمہ ہے حلیمہ دا مانا حوصلے والی نبی بھی حوصلے والا دائی بھی حوصلے والی جے میرے اللہ دے نبی ہیں نہ رکھن دیواری ہے یہ امے ابا دا اصول ہوندے کئی چاچے دے نا دے اتے اپنے پتر دا نا رکھیں دے کوئی مامے دے نا دے اتے رکھیں دے کوئی دارے دے اتے رکھیں دے لیکن آدم کیوں گھنتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی دنا محمد نہ اللہ نے محمد چنے کیوں محمد دا مانا اے ہے جنی ساری کائنات تعریف کرے انسان جنی تعریف کرے جن جنی تعریف کرے فرشتے جنی تعریف کرے مسلمان جنی تعریف کرے کافر جنی تعریف کرے او کو محمد رکھے دیں محمد بھی تعریف والا نہ بھی محمد رکھے جیولے نہ رکھیج گے جوانی آئیے لڑکپن گزرے جوانی آئیے شادی دی ضرورت پئیے او بھی اللہ نے بیوے دا انتخاب خود کی تے اللہ نے ایک بیوی عطا کی تھی جدنا خدیجہ ہے خدیجہ زمانہ خدمت کرن والی نبی امت دی خدمت کرن والا بیوی خامن دی خدمت کرن والی اللہ نے بھی بیوی دی تھی جدنا زینب ہے زینب زمانہ استغفار والی نبی بھی استغفار والا بیوی بھی استغفار والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا ام سلمہ ہے ام سلمہ زمانہ سلامتی والی نبی بھی سلامتی والا بیوی بھی سلامتی والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا جویریہ ہے جویریہ زمانہ پڑوس والی نبی بھی پڑوس والا بیوی بھی پڑوس والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا میمونہ ہے میمونہ زمانہ نصیبے والی نبی بھی نصیبے والا بیوی بھی نصیبے والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا سودا ہے سودا زمانہ آرام والی نبی بھی آرام والا بیوی بھی آرام والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا ریحانہ ہے ریحانہ زمانہ خوشبو والی نبی بھی خوشبو والا بیوی بھی خوشبو والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا ام حبیبہ ہے ام حبیبہ زمانہ محبت والی پیار والی نبی بھی پیار والا بیوی بھی پیار والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا حفصہ ہے حفصہ زمانہ راتی کوٹتے اللہ دے اگو رومن والی نبی بھی رومن والا بیوی بھی رومن والی اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جدنا عائشہ ہے نبی عائشہ زمانہ زندہ رہن والی نبی بھی زندہ رہن والا بیوی بھی زندہ رہن والی اللہ نے پتر دیتے ایک پتر دا نام ہے ابراہیم ابراہیم زمانہ بزرگی والا نبی بھی بزرگی والا پتر بھی بزرگی والا اللہ نے بیا پتر دیتا جدنا قاسم ہے قاسم زمانہ تقسیم کرن والا میرے نبی فرمائے انما انا قاسم واللہ یوتی لوگوں میں محمد تقسیم کرن والا ہم اللہ دیون والا ہے اللہ نے بیا پتر دیتا جدنا عبداللہ ہے جدنا لقب طیب و طاہر ہے طیب و طاہر زمانہ پاک نبی بھی پاک بیٹا بھی پاک بل اللہ نے دھیری دیتا ایک دھی عطا کی تھی جدنا زینب ہے زینب زمانہ استغفار والی نبی بھی استغفار والا بیٹی بھی استغفار والی اللہ نے بھی بیٹی عطا کی تھی جدنا رقیہ ہے رقیہ زمانہ خدمت کرن والی نبی امت دی خدمت کرن والا بیوی بیٹی خاوند دی خدمت کرن والی اللہ نے بھی بیٹی عطا کی تھی جدنا ام کلثوم ہے ام کلثوم زمانہ حسن سلوک والی نبی حسن سلوک دا درس دیون والا بیٹی حسن سلوک کرن والی چوتھی بیٹی اللہ نے دیتی جدنا فاطمہ ہے فاطمہ زمانہ جہنم تو آزاد نبی بھی جہنم تو آزاد بال بھی جہنم تو آزاد یہ نبی دا میلاد نبی دی ولادت نبی دی پیدائش میں دا آدم تو گھنتے عیسیٰ تک تاریخ پڑھ کہیں نبی دی ولادت تو بعد بیست تو بعد اگر کہیں تعریف کیتی ہے منن والے کیتی ہے آدم دی تعریف منن والے کیتی ہے نوح دی تعریف منن والے کیتی ہے ابراہیم دی تعریف منن والے کیتی ہے میرا محمد ایسا تعریف والا ہے نہ منن والا بھی تعریف کرن تے مجبور تھی گے
جگنناتھ آزاد ہندو شاعر ہے نبی دی سیرت کو پڑھ دے نبی دی صورت کو دے آخر تے مجبور تھی گے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر راج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ ہر دنیا کی چاروں سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا وہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق صادق دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جنہیں بڑی خوبصورت انداز وچ نبی دی شان پیش کی تھی فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ ظاہر اللہ محدود امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا او مجھے حشر کا غم کس لیے ہوئے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا سبحان اللہ شیخ مولانا محمود الحسن دیوبندی نے حور کا ذکر پڑھے جنت کا ذکر پڑھے جنت کو خطاب کر دیا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر آ میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں کوئی اوقات نہیں تیری میرے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث جنہیں 18 سال پیارے پیغمبر دے روضے مبارک دے سامنے بیٹھے قرآن کے حدیث تا درس دیتے انگریز نے اتو گرفتار کیتا تیہی میں روضے پاک کو دیکھتے فرمانے چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر سلامت رہے تیرے روضے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال سبحان اللہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بدری پڑھے نے بیٹھیاں نے ایک حدیث مبارک آ گئی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ دا ہر نبی اپنی قبر زندہ ہوندے نماز بھی ادا کریں یہ حدیث مبارک آ گئی ابو یعلا دی ایک بندہ کھڑا تھی گیا انہوں نے کچھ اعتراض کرن والے ہاں صحیح تو سادو نبی قبر زندہ ہے قبر تو چھوٹی جی ہوندی ہے اگر تساں دنیا وچ بھی کہیں چھوٹے مکان ہے چھوٹی کوٹھی ہے کہیں بندے کو ڈھک دیو وہی مر ویندے اوندا تے سامو چیز ویندے تساں ایک کیویں آکھ سکدو نبی قبر جیندا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے ہوئے تو میں کو ایک سوال دا جواب دے ماں دے پیٹ چوکے مہینے لائیں وہاں کہ 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ رہ گیا اچھا یہ دسا جو بھی روح جتے جسم روحیے جمع کرنا تھیندے نا 4 مہینے انسان دا جسم بن دے ماں دے پیٹ وچ سر بنیا پیر بنے دل بنے کان بنے اکھ بنے نک بنے 4 مہینے جے ویلے تھیندے جسم بن ویندے اون دے بعد اون اندر روح پے ویندی ہے حضرت فرمایا 5واں مہینہ بھی او جیدا جاگدا انسان آ اون اندر روح پے گئی 5واں مہینہ تو اپنی ماں دے پیٹ جیدا جاگدا انسان دی حیثیت نال گزاریں روٹی کتوں کھا دیا بھی پانی کتوں پیتا بھی ہوا کتوں لگی ہے کیویں رہ گئی 5واں مہینہ گزاری 6واں گزاری 7واں گزاری 8واں گزاری 9واں گزاری کیویں جیندا رہ گئی تیرا سا نہیں مجھا تو ہی تو روح بال جسد میں تیرا سا کیوں نہیں مجھا وہ آخر لگے کہ یہ تو اللہ دا قانون قدرت ماں دے پیٹ وچ بچے دا سا نہیں مجھانے دا حضرت مدنی فرمائے جرا اللہ ماں دے پیٹ دے اندر تے کو جیندہ رکھ سکدے وہ اللہ محمد کو بھی قبر دے پیٹ جیندہ رکھ سکدے سبحان اللہ ولو آخر لگا حضرت نبی سے دی عمر کتنا ہے نبی سے دی عمر کتنا ہے حضرت فرمائے 63 سال خدا شد ایج وادل جیندے ہیں قبر دے اندر 1400 سال
اور میں تیری کتنا عمر ہے ہوں کہ میری 40 سال عمر ہے ہوں کہ ماں دے پیٹے جڑے 5 مہینے گزارے وہ کیوں نہیں گنے کسی اور دنیا والی عمر چ نہیں گنی دے حضرت فرمائے جی قبر والی عمر ہے وہ بھی دنیا والی عمر نال نہیں گنی وہ الگ عمر ہے اے الگ عمر ہے نبی سنے فرمائے مررت بقبر موسیٰ ہوا قائما یصلی فی قبرہ میں معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے نال ٹپیا میں جتھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑ تے نماز پڑھدے پے ہن دوسری چیز سنت والا عقیدہ تے ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں اے ایمان ہاتھ کھڑا کر دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں جیڑا بھی آپ دے بعد نبوت دا دعویٰ کرے یا ان دی پیروی کرے یا وہ سچا مانے وہ مسلمان ہے کافر کافر مسلمان ہے کافر کافر یہ جڑے نہیں علیہ نبی مسلمان مننا کافر یہ 1839-38 دے اندر جایا کہ مرزا غلام محمد قادیانی پلیت 1901 دے اندر وہ باقاعدہ طور دے تے نبوت دا دعویٰ کیتا وہ پتہ کیا لکھا اپنی کتاب میں لکھا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا بسو قادیان ہے چاہے کوئی رسول وہ تے سچا وہ ہے تے مکے مدینے جائیں بھیجے بیجات لکھ دے آدھے انبیاء گرچہ بود اند بسے من بعرفان کم ترم سے کسے جیدی یاری ہے نا مرزا نال جلے اٹھ دو باندھو کاروبار کریں دو انہیں شاجہ کمیں پکتے دو وہ حوالے غور نال سن سو آدھے انبیاء گرچہ بود اند بسے من بعرفان کم ترم سے کسے آدھے انبیاء اگرچہ بہوین لیکن شان تے معرفت میں بھی کہیں کنوں کھٹ کوئی نہیں نعوذ باللہ من ذالک بیجات لکھ دے وعدے تساں او مردہ علی کو یاد کریں دو نعوذ باللہ میں زندہ علی پر موجود ہوں اتنی بکواس بیجات لکھ دے مسلمانوں تساں حسین حسین کریں دو 100 حسین تو میرے گریبان چاہ بیجات لکھ دے آدھے قرآن چمدے محمد الرسول اللہ این آیات محمد بھی میں کو سجا گئے تے رسول ہی میں کو سجا گئے مرزائیوں پہ لعنت بے شمار مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بے شمار اے مرزائیں دے عقائد اچھا چلو انہیں ہوتے ساری غیرت نہ جاگے جرے کاروبار کریں انہیں نہ اٹھ دوں باندھوں مل دوں جل دوں چلو ایک بیا حوالہ میں دینا کہ انہیں تو چلو کچھ غیرت کرائے لکھ دے جیڑا میں کو نہیں بنے دا جیڑا میرا اسا سارے انکار کریں دو نا ہوتا اور جیڑا میرا انکار کریں دے وہ جنگل دے کتے تے سور اے ہے اصل وہ آپ ہی ہے لیکن انہیں مسلمانوں دی غیرت کو جنجوڑنے واسطے آدھان جڑے مسلمان مرزا نال تعلقات رکھیں وہ تو کوئی سمجھنے نہ سونا ریانا لدی ہوتی اور تیجی شاید 1974 دے اندر انہیں مرزائیں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا اس سارے پاکستان دے آئین دے لحاظ نال کافر ہیں انہیں دے بعد انہیں سوچا کہ اصلا تو ہم کافر بن گئے نہ سکو مسلمان آمن لے سے نہ مسجد بناون لے سے نہ مدرسہ بناون لے سے نہ سکو کیویں چندہ کرے سوں کیویں تبلیغ کرے سوں انہیں ایک کمپنی اپنی بنائی تجارت دی شیزان مسلمانوں پیتی ہے کہ نہیں شیزان اور پیتی بیٹھو لیکن کہنا منے سا لیکن شیزان دی بوتل بھی ہے شیزان دا جوس بھی ہے شیزان دی سکائش بھی ہے ریڈی والے بھی چاہتی کرے ہوں ان نادرہ دفتر دے باروں منجو تحصیل آفس منجو چوک اڈے تے لاری اڈے تے منجو یہ مرزائیں دن میں سکائش ہوئے شیزان دا مونو گرام اپنا ہوں دے یہ شیزان اچھا تسا اے باروں دکان ہوئے کاری خلیل صاحب دا رکشہ ہے انہوں تے 400 ہی کو فائدہ مل سے کہیں دی دکان تو سودا 300 کو فائدہ مل سے اگر ان دی دکان جو سارے بستی والے ایکا کرن کہیں سودا نہیں گیا وہ کھاٹا پائے ویسے دکان بند کر ویسے مرزائیں دی جو کمپنی ہے آخر وہ چل دیا جو پہن مسلمان کھین دینے دے پہن اچھا ہی فائدے نال ہی نفع نالو کیا کرن او اپنے ملازم کرن اپنے مولوی منجو لوگیں کو گمراہ کرو وہ کتابہ چھپے دن لوگیں کو دینن مرزائی بناون واسطے وہ غریب مسلمانے کو ترین دن انہیں کو لالچ دینن یہ شیزان اللہ سارا پیسہ جرا حسن پیتے انہیں کو نفت رہنو اے مرزائیں دی تبلیغ اچھ لگ گئے یہ وعدہ انہا بائیکاٹ کرے سو کہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرماوے سارے ساتھیں کو
اسا 2020 دے اندر اتنا انٹرنیشنل ختم نبوت دا سلسلہ شروع کیتا ان کو پہلے 10 سال تھی 2010 دے سیلاب وچ مرزائی سکول بنائی کھڑے ہیں الحمدللہ ہی سارے پہلے سال انٹرنیشنل ختم نبوت دی محنت نال سکول بن گیا انہیں اندر 43 بال مسلمانوں دا پڑھدا پیا اگر اج 4-5 سال نے بعد وہ کئی بال 8ویں چن کہ 6ویں چن اج سارے مرزائی بنے کھڑے ہونا اسا ویلکم شروع کیتا بھی شیزان جتنا سارا نفع ہی نہیں ملا پہ الحمدللہ تو کچھ پورے راجن پورے شیزان دی بوتل تے جوس نہ مل سکے دے گنا اللہ قلیل ہون اسا ایک کو اطلاع ملی اجرے ادے دے نال مرزائی بیٹھن ایک کھینا کوئی کریٹ شریٹ شیزان دے اے اپنے تعلق بیچ دے دین کو پتہ نہیں پیچھے اسا کہنی میں لوگے کہ سنیں بھی ایک دکان دے اوتے رکھیاں لیکن تواکو میں اعادہ پیا وعدہ کرو مسجد وچ بیٹھے جیڑی دکان دے اندر شیزان بوتل جوس یا سکیش رکھی ہوئے جیڑی ریڑی تے رکھی ہوئے ان کو اگر گھیو کھنڈ چینی جو گننی ہوئے او بھی ہوں کو نہ گنو بے مسلمان کے ہوندے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کیویں مسلمانے دے دشمن دی چیز شیزان بیچی لیے تے کینی دی اے وعدہ انشاءاللہ کوٹ بیٹھنے تو آپ شیزان دی بوتل نہ مل سے جوس نہ مل سے رجحان اس تو آپ نہ مل سے یہ وجہ کہ سارے ساتھی عقیدہ ختم نبوت کی خاطر محنت کرو سارا دست و بازو بڑھو جتنا تو آپ کو سدو اتنا تو آؤ اوسو انشاءاللہ ختم نبوت دا کام ایمیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گن بنی ہے آپ دی ذات دا تحفظ ہے آپ دی ذات دی حفاظت ہے کرے سو ختم نبوت دا کام انشاءاللہ اچھا ہون کیا کام آخری کرے سو ہاں ماشاءاللہ میں بندے دلیر بیٹھن سارے تکڑے بیٹھن اچھا ہو سو تو سارے کہوں دے ہم سائے نا ماشاءاللہ قاری خلیل صاحب کو جان دے ہو سو سارے میزبان جڑے قاری خلیل احمد قریشی صاحب بیچارے معذور ہیں